السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ صرف دل میں سوچ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت مانی جائے گی۔ جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف ہے اور میں امام صاحب کے پیچھے ہوں، تب بھی آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو اچھا ہے۔ زبان سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے خوبیوں والی، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، مہربان ہے رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا، آمین، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد ہم سورہ پڑھیں گے۔ 10 سوروں والی ویڈیو میں نے بنا کے یوٹیوب پہ رکھی ہے، آپ چاہیں گے تو وہاں سے 10 سورہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو
وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولم یولد، اور نہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ تکبیر۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور پڑھیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار، بڑا عالی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد واپس سے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں 3 مرتبہ پھر سے یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ریپیٹ میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ربنا لک الحمد اس کے بعد کہیں گے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد پھر ہم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھیں گے اور تشہد میں بیٹھنے کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اس کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ پھر رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔
پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی صورت نہیں ملائیں گے، اور اگر سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی صورت ملائیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ 4 رکعت نماز کی ترتیب ہے، اور تشہد میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر رحمت بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے معصورہ، دعائے مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور ترجمہ دیکھیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب، اور سوائے تیرے اور کوئی گناہ کو بخشنے، اور سوائے تیرے کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ الا انت فاغفر لی مغفرۃ، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے۔ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل میں نیت ہونی چاہیے دائیں طرف والے فرشتے کی،
اور اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف والے نمازیوں کی، اسی طرح بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل میں نیت ہونی چاہیے بائیں طرف والے فرشتے کی۔ اور اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف والے نمازیوں کی، اس کے بعد آپ نماز سے باہر آ جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ نماز کے بعد پھر کافی سارے دعائیں آتی ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے آیت الکرسی آپ کو سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ تو چلیے آج آیت الکرسی بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔